ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صلوات. مباحث بہت زیادہ ہیں. جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ کیا گیا وہ خاصا طویل موضوع ہے اور وقت ایام اضحیٰ کی پہلی مجالس میں اس لیے خاصا کم رہتا ہے. ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری مجالس ہوتی رہتی ہیں. صاحبان ایمان ہر ایک شرکت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی گنجائش تو نظر نہیں آ رہی کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے کوئی بات کروں. لیکن دو چیزوں کا تذکرہ کر دینا ابتدا میں ضروری ہے. ایک، منتظمین کرام کی جانب سے اعلان خواتین کے بارے میں کہ بعض خواتین نے جگہ کی قلت کی شکایت کی ہے. منتظمین کرام کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس پریشانی کا ازالہ کیا جائے گا. اور ایک گزارش میری جانب سے کہ یقیناً جس انداز کی یہ مجالس ہیں اور جو ان مجالس کا موضوع اور عنوان ہے تو عوامی زبان میں بڑی ٹھنڈی مجالس ہوتی ہیں. ایسی مجالس لوگوں کے پاس جوش و خروش کے مظاہرے کا وقت ہی نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی مجالس کی تیاری کی خاطر یہاں کچھ آرام کے لیے تشریف لے آتے ہوں. لیکن ایک چیز کا خیال بہرحال آپ کو رکھنا ہے کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور ذاتی ذمہ داری بھی ہے کہ جب کبھی نام معصومین آئے یا درود کا تذکرہ ہو تو کم سے کم درود کو بآواز بلند بھیجا جائے. میری خود کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ نعرے یا درود کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو آرام پہنچاؤں، لیکن وہ جو درود کے ساتھ ایک عبادت کا پہلو ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ گزارش کر دی. شرعی ذمہ داری تو اس لیے ہے کہ غالباً یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں پروردگار عالم بھی شریک ہو جاتا ہے لیکن عابد بن کر نہیں. اور ذاتی ذمہ داری اس لیے کہ معصوم کی مسلسل یہ روایت ہے کہ بآواز بلند درود بھیجنا شیطان کو دور کرتا ہے، گھر میں برکت کو بڑھاتا ہے، فقر و تنگستی کے خاتمے کا سبب بنتا. بات کیونکہ بہت اہم تھی اس لیے میں موضوع سے ہٹا. نفس سے موضوع کو ذہن میں رکھیے گا اور اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے سے قبل موضوع ہی سے متعلقہ ایک بات ہے کہ جس کا تذکرہ کر دیا جائے. جو روایتیں، جو واقعات اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس میں بعض اوقات آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ کچھ باتیں بہت ہی سخت یا مشکل ہیں، خصوصاً جب حقوق الناس یا رد مظالم کا تذکرہ ہوتا ہے اور لوگ اس قسم کے مسائل سنتے ہیں کہ اگر غلطی سے ایک سیب بھی کھا لیا تو مالک سے معافی مانگنا واجب ہے. چاول کے ایک دانے میں اگر کوتاہی ہو گئی تو مالک تک اس کو پہنچا دینا لازم ہے. درزی اگر کپڑے سیتے وقت کپڑے کی قطرن کو رکھ لیتا ہے تو وہ قیامت کے میدان میں مجرم ہے. سونار اگر زیور بناتے وقت جو سونے کا برادہ جھڑ کے گرتا ہے مالک کو واپس نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے، جس کا ایک واضح جواب تو یہی ہے
کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، اور اگر چھوٹی بھی ہوں تو یہ یاد رکھیے کہ حقوق الناس زہر کی طرح سے ہیں. زہر اگر کم مقدار میں بھی آپ لیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی تیز اور سری اور اثر زہر معمولی سی مقدار میں کھائے اور خواہش ظاہر کرے کہ چونکہ میں نے چاول کے دانے کے برابر زہر کو استعمال کیا ہے اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب جمع ہوتی جاتی ہیں، جب ملتی جاتی ہیں تو آخر میں پہاڑ بن کے رہ جاتی ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اپنی ذاتی پیش کرتا ہوں. یہ مثال مجھے بیان تو نہیں کرنا چاہیے لیکن دو وجوہات کی بنا پہ میں بیان کر رہا ہوں. ایک وجہ تو بہت سے لوگوں کے مشورے اور دوسری وجہ خود میرا موضوع ہے. آپ کے علم میں ہوگا اور بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح ایک مفکر نے کہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں لیکن میں بڑا نہیں، بڑوں کی موت نے مجھ کو بڑا بنا دیا. کہ اگر بڑے بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو چھوٹی شخصیت خود بخود بڑی بن جایا کرتی ہے. تو اسی قسم کی بدقسمتی میرے ساتھ ہے. میں نہ تو کوئی خطیب ہوں نہ کوئی مقرر، درس اور تدریس کا آدمی ہوں، اور اس انداز کی تقریر کرنا میرے بس ہی میں نہیں ہے. یہ میری صلاحیت ہی نہیں ہے. لوگوں کے مشورے تو آتے ہیں کہ تقریر کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے، مجمع کو اس انداز سے اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے، مجمع پہ چھا جانے کا طریقہ کار یہ ہوتا. لیکن ایک آدمی جب مقرر ہو ہی نہیں، ایک آدمی جب خطیب ہو ہی نہیں، ایک آدمی میں چیز کی صلاحیت ہی نہ ہو تو یہ ساری کی ساری باتیں اسے بتانا بالکل بیکار ہے. کہ جیسے بالکل مبتدی اگر وہ باکسنگ کے رنگ میں قدم رکھتا اور آپ اس کی پہلی کشتی دیکھ کر اسے بتائیں کہ محمد علی قلعے تو اس طرح نہیں لڑتا تھا، وہ تو اس طرح سے لڑا کرتا، تو یہ ساری باتیں اس کو بتانا بیکار. نہ وہ ایک دن میں محمد علی قلعے بن سکے گا اور اگر اس میں صلاحیت نہیں تو کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ تو بعض منتظمین کرام کا دباؤ ہوتا ہے کہ میں ایام ادا کی مجالس میں ثواب کی نیت سے شریک ہو جاتا ہوں. لیکن بارہا میں نے عرض کیا کہ میں نہ خطیب ہوں، نہ کوئی اوریٹر ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں. میرے لیے وہی درس و تدریس کا پیشہ ہے اور میں اسی کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال لوگ خیال نہیں کرتے. قدرتی صلاحیت بھی مجھ میں نہیں ہے اور نہ ہی مصنوعی صلاحیت میں آج تک اپنے آپ سے پیدا کر پایا ہوں. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایام ادا کی ابتدا میں ہمیشہ مثلا ایک آواز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا، سننے والے مجمع کے لیے پریشانی ہوتی. اب طبیب سے رجوع کیا گیا، یا یہ کہ بعض اوقات حالت پر ترس کھاتے ہوئے خود ہی کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے اس مسئلے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو بالکل آرام دیجیے اور بالکل اس کو استعمال نہ کریں. میں نے عرض کیا کہ 11 محرم کو آپ مشورہ دیں تو شاید مان لیا جائے، لیکن 2 محرم کو یہ مشورہ اگر آپ دے رہے ہیں تو کیسے مانا جا سکتا؟ جبکہ ہماری قوم ویسے بھی منتظر رہتی ہے کہ بڑے خطیب کی ایک پہچان یہ ہے کہ ایک آدھ مجلس میں اس کی طبیعت ناساز ہو اور وہ اس لیے نہ آ پائے یا جلدی بات کو ختم کر کے چلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بہتر دوسرا طریقہ کہ مجلس تو آپ پڑھیے، اس کے علاوہ کسی سے ایک جملہ بھی نہ کہیے. گھر والوں تک سے بات چیت بند، نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ بچے سے، نہ بیوی سے، نہ رشتہ دار سے، نہ مومنین کرام سے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر 1 گھنٹے کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں 2 منٹ کے لیے اپنے گلے کو میں نے بالکل استعمال کرنے سے روک دیا تو یہ 2 منٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، مگر یہی 1-2 منٹ جو آپ بیچ میں اپنی آواز کو استعمال کرتے ہیں جب یہ جمع ہوتا تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا. بس بالکل اسی انداز سے جس طرح کل رات کو ایک طبیب مجھے یہ لیکچر دے کے جا رہے تھے اور باقاعدہ ماہر، ایسا کوئی مبتدی بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ جو اپنے ڈگری لینے کے بعد پہلا تجربہ میرے اوپر کرنے آیا، نہیں، ایک اچھے خاصے سمجھدار اور تجربے کار. انہوں نے کہا کہ 1 منٹ جو آپ مثلا اپنی آواز کو آرام دیں گے تو اس کی وجہ سے بعد میں آپ کے لیے فوائد ہیں ورنہ نقصانات ہیں. میں نے کہا کہ بس یہی وہ چیز ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کہتا ہے تو سب لوگ اسے مان لیتے ہیں،
لیکن جب اسلام یہی بات بتا رہا کہ ایک چھوٹی سی غلطی، چاول کا ایک دانہ، سیب کا ایک ٹکڑا، کپڑے کا ایک معمولی سا ٹکڑا، ذرا سا لکڑی یا سونے کا برادہ، یہ بھی انسان کو میدان قیامت میں پریشان کر سکتا، اور قیامت کا میدان تو خیر ہے بہت بڑی چیز، اس دنیا میں بھی اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر ظلم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں لاپرواہ ہو جائے اور یہی کہنے لگے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ارے جنہیں تم چھوٹی بات سمجھ رہے ہو، اگر کبھی غور کرو تو یہ وہ ہیں کہ جیسے تم اپنی اولاد کو زہر کھلا رہے ہو، جیسے تم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنے جا رہے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تربیت اولاد کے دوران اس قسم کی جتنی روایتیں اور واقعات آپ کے سامنے آئیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس معیار پہ نہ پائیں کہ بھائی ان باتوں پہ عمل کریں، تب بھی ان کا مذاق نہ اڑائیے۔ بے شک ہمارا بچہ آغا خیر خمینی بن جائے گا اگر ہم اس معیار پہ اس کی تربیت کریں، لیکن اس معیار پہ اگر ہم تربیت نہ کر پائیں تو ان لوگوں کا دل نہ توڑیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں کہ جو اس معیار پہ اپنے بچوں کو پال کے خیر خمینی بنانا چاہتے ہیں۔ اور حوصلہ شکنی کیسے ہوتی ہے؟ مجلس پڑھ کے باہر، مجلس سن کے باہر نکلے، کہا کہ ارے بس یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں، ورنہ بھلا اس طرح کون زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ بھلا اس دین پہ کون عمل کر سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ جو شاید آپ نے مذاق میں کہا ہو، ایک مومن کے گھر کے پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے، اور میدان قیامت میں آپ بھی مجرم بنیں گے۔ تو جن باتوں کو آپ بہت سخت باتیں ہیں اپنے لیے، ان کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فقط واجبات اور حرام کا خیال کر کے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کر لیجئے، مگر دوسروں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ 4 چیزیں کل بیان کی گئیں جو ایک اولاد کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے۔ وراثت میں ملنے والی نیکیاں اور بدیاں، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 استاد، نمبر 4 ماحول۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ چاروں چیزیں جو ایک اولاد کو بنا بھی سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں، ایک 5ویں چیز ایسی جو ان چاروں کے اوپر حاوی آ جاتی، ایک 5ویں چیز ایسی جس سے وراثت کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، تربیت کے اثرات بھی ختم ہو سکتے ہیں، استاد کے اثرات بھی ختم ہو سکتے ہیں، ماحول کے اثرات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک 5ویں چیز ہے اور وہ ہے عقل۔ یہ پروردگار ہر مومن کو عقل عطا کرتا، یہ عقل میں اتنی طاقت ہے کہ انسان ان چاروں کا مقابلہ کر سکتا۔ تو اگر کبھی آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ہمارے والدین نے وراثت میں ہمیں برائیاں منتقل کی، ہمارے خاندان والوں نے ہماری تربیت غلط طریقے سے کی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلط استاد عطا کیا، ہمیں ماحول خراب ملا، اس لیے اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب تو ہم بگڑ گئے ہیں، اور ساری ذمہ داری ان پر ہے کہ جنہوں نے ان 4 چیزوں سے مجھے بگاڑا ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی اگر مجھے زہر پلا دے تو میں یہی کہوں گا پروردگارا اب میرا کیا قصور ہے کہ اگر میں مر رہا ہوں، میں خودکشی کا مجرم تو نہیں ہوں، کسی اور نے مجھے مارا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تربیت اولاد کی مجلسیں سنتے وقت آپ کے ذہن میں یہی شیطانی وسوسہ آ جائے کہ بھائی مولانا نے تو زندگی کو اور خراب اور پوری زندگی کو بچانے کا بہترین طریقہ بتا دیا، ساری ذمہ داری والدین پہ ڈال دو، ساری ذمہ داری ماحول پہ ڈال دو، میدان قیامت میں یہ بہانہ لے کے پہنچ جاؤ کہ پروردگارا جب میرے بزرگوں نے میری تربیت ہی صحیح نہ کی تو اب میرے ہر گناہ کے لیے ان کو پکڑا جائے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو غلط ہے یہ خیال۔ جب ایک انسان کو اللہ عقل دیتا ہے تو عقل کی طاقت ایسی ہے کہ ان 4 خرابیوں کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب عقل میں اتنی طاقت ہے تو اسی لیے بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنی وراثت کو مرید الزام نہیں ٹھہرا سکتا، وہ اپنی تربیت کو مرید الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟
جب انسان کی عقل مکمل ہو جائے، چنانچہ جب تک نابالغ ہے ذمہ دار والدین ہے، ذمہ دار ماحول ہے، ذمہ دار تربیت ہے، ذمہ دار استاد ہے، لیکن جہاں وہ بالغ ہو گیا اب وہ خود اپنی باتوں کا ذمہ دار ہے، اب وہ کسی اور کو الزام نہیں دے گا۔ جب بالغ ہونے کے بعد وہ ذمہ دار ہے تو پھر یہ نابالغیت کے زمانے میں یہ 4 باتیں اسلام کیوں بتا رہا؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ فرض کیجئے کہ ایک کمزور ملک ہے، ایک ملک بڑا کمزور ہے، اس کے پاس نہ فوج ہے نہ اسلحہ، اور روزانہ اس کے اوپر حملہ ہوتا رہتا۔ اب شرعاً اخلاقاً یہ طاقتور ممالک ان کی ذمہ داری کہ جب اس کی مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کرتے رہے۔ آخر ایک دن وہ آیا کہ اب اس ملک کی کمزوری ختم ہو گئی، اسے مثلاً میزائل بھی مل گئے، اس کے پاس ایٹم بم بھی آ گئے، اس کے پاس F-16 طیارے بھی آ گئے، اور اس کی فوج بھی طاقتور ہو گئی۔ اب اس میں کوئی حملہ ہو رہا تو اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی میں اپنی فوج کو استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے میزائل خرچ نہیں کروں گا، میں اپنے طیارے استعمال نہیں کروں گا، آؤ تم ہی لوگ آ کے میری مدد کرو، تو اب اس کا یہ مدد کا اعلان بیکار ہے، اور اب اس کی مدد کرنا نہ شرعاً کسی پہ واجب ہے نہ اخلاقاً۔ تو جب تک ایک بچہ نابالغ ہے اس کے پاس عقل کی طاقت نہیں۔ عقل کیا ہے؟ عقل ایک میزائل ہے شیطان کے مقابلے میں۔ عقل کیا ہے؟ عقل F-16 طیارہ ہے شیطان کے مقابلے میں۔ عقل کیا ہے؟ عقل ایک لشکر ہے شیطان کی برائیوں کا جواب دینے کے لیے۔ جب تک کہ اسے عقل نہیں مل رہی ہے سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، باپ، ماں، بھائی، بہن، خونی رشتے دار، محلے والے، پڑوسی، اسکول کے ساتھی، بزرگ، چھوٹے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو شیطان سے بچائیں، آگے بڑھ کے مقابلہ کریں۔ لیکن جس دن اس کے پاس عقل آ گئی اب سب سے بڑی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کی مجلس کسی نے سنی یا پچھلے سال کی مجلس کسی نے سنی، کہا کہ پھر مولانا اگر ہمارے باپ نے ایک حرام سیب کھا لیا تو اب اگر ہم گناہ کریں تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہوئے۔ اگر ہماری ماں نے ایک غلطی کر دی کہ جب وہ ہمارے حمل کے ساتھ تھی تو اب ہم تو ذمہ دار نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نے آپ کو عقل دی ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان بالغ ہو گیا لیکن پاگل ہے، لیکن اتنا کمزور عقل کا ہے کہ اچھائی برائی کو نہیں سمجھ سکتا، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن عقل آنے کے بعد تربیت ہو، وراثت ہو، ماحول ہو، استاد کی ذمہ داری ختم، سب سے بڑا ذمہ دار یہ بنے گا۔ اب یہ 2 نقطے ذہن میں رکھنے کے بعد آج کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ والدین کی نیکیاں اور والدین کی برائیاں یہ دونوں اولاد کے اثرات ڈالتی ہیں۔ نیکی کی مثال میں نے دی، برائی کی مثال 2 سال پہلے کی مجلس میں آ چکی تھی جب امام نے کہا کہ اے شخص چونکہ ایک مرتبہ تیری ماں گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلی اور 100 قدم چلی، اس لیے اب تو بھی 100 قدم گناہ کے راستے میں چلا ہے۔ وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ والدین ہیں کہ جن کے اثرات اولاد سے منتقل ہوتے ہیں، اور یہیں پہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے برے اثرات تمہاری اولاد تک نہ جائیں تو تمہارا ایک فریضہ ہے، یہ فریضہ ہر گھر والے کا ہے، یہ فریضہ ہر خاندان والے کا ہے۔ ہمارے یہاں جب مکان خریدا جاتا ہے، مکان کو سجایا جاتا ہے، مکان کی سیٹنگ کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہے آج کل کا دور کہ روزانہ صبح کو ایک انسان اپنے پورے دن کا پروگرام بناتا ہے کہ آج مجھے دفتر جانا ہے، واپسی میں بازار جانا ہے، فلاں دوست سے ملاقات کرنا ہے، فلاں چیز خریدنا ہے۔ یہ سارا پروگرام مکان کا نظام ہو یا اپنی ذاتی زندگی کا ٹائم ٹیبل ہر آدمی بناتا ہے، لیکن ایک چیز کو اسلام بار بار بتا رہا کہ کہیں تمہاری برائیاں تمہاری اولاد تک منتقل نہ ہو جائیں، اس کے لیے تمہیں ان 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو بھی برائیاں تمہارے اندر ہیں جنہیں یقیناً تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو، چاہے وہ فلیٹ ہو
چاہے وہ چھوٹا سا مکان ہو چاہے وہ بنگلہ ہو، اپنے گھر کے ماحول میں کوئی ایسی چیز رہنے نہ دینا جو کبھی تمہیں برائی پہ لے جائے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں جو خود بخود تمہیں نیکی کے راستے پہ لا سکتی ہیں انہیں اپنے گھر میں رکھنا، چاہے ابھی تمہیں اس کی ضرورت نہ بھی ہو۔ میرا جملہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن سن لیجیے کہ کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، چاہے تم اس برائی کی چیز کو استعمال نہ کرو مگر پھر بھی اسے گھر سے نکال دو کہ جو شاید کبھی غیر ارادی طور پر تم سے گناہ کروا دے، اور نیکی کی ہر وہ چیز گھر میں رکھو، چاہے ابھی تمہارے پاس اس کا ٹائم نہ ہو لیکن پھر بھی گھر میں رکھو، کبھی وہ کام آ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر ایسے گھر جہاں لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک چیز یہ منتقل کی کہ گھر میں قرآن ضرور ہونا چاہیے، چاہے خود وہ شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یقیناً خالی قرآن بھی ایک برکت والی چیز ہے لیکن اس کا ایک فائدہ، اور ابھی میں تفصیل میں جاتا ہوں، ایسے گھرانے جنہوں نے گانا سننا بند کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں گانے کے کیسٹ رہیں، وہ کہ ٹھیک ہے کونے میں پڑھیں، ہمارا کیا نقصان ہے، ہم کون سا حرام کر رہے ہیں، ایک چیز آ گئی تو آ گئی، نہیں، حرام چیز چاہے استعمال نہ بھی کرو لیکن اس کو گھر سے نکال دو، اس کے بعد کے نقصانات ہو سکتے ہیں، روایت ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں لیکن دینی کتاب لا کے گھر میں ضرور رکھو، ان کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے، کیسٹ گھر میں ضرور لا کے رکھو، ہاں یہ مجالس کے کیسٹ، مسائل کے کیسٹ، ان کے پاس دیکھنے کا وقت نہیں لیکن اگر تمہاری حیثیت و استطاعت ہے تو ویڈیو کیسٹ گھر میں لا کے ضرور رکھو، مذہبی کیسٹ۔ یہ اسلام ایک حکم دے رہا جس کے لیے ایک لفظ اکثر آتا، اس کو ہم نے کبھی صحیح طور پہ سمجھا ہی نہیں، ایک لفظ اکثر آتا، قرآن گھر میں ہے تو برکت ہوگی، گانے کے آلات گھر میں ہیں تو برکت اڑ جائے گی۔ یہ ایک لفظ اکثر آتا، قرآن گھر میں ہے تو برکت ہوگی، گانے کے آلات گھر میں ہیں تو برکت اڑ جائے گی۔ یہ برکت ہوگی وہ برکت نہیں ہوگی، اس کا مطلب کیا؟ اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں، کتابیں خریدنے کا وقت نہیں۔ یاد رکھیے کتاب کی اہمیت، یہ دو چیزیں، لیکن الحمدللہ کیسٹ تو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، کتاب کی جانب اب تک لوگ متوجہ نہیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سے 20 سال پہلے جب دین کا اتنا زور نہیں تھا پھر بھی لوگ کچھ کتابیں خرید کے گھر میں رکھ لیتے تھے، اب یہ شوق بالکل ختم ہو گیا، اور تعجب اس وقت ہوتا کہ آج کل تو ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں کہ واقعاً انسان اگر ان کتاب کے لکھنے والوں کے سامنے سجدے میں بھی جھک جائے، شریعت منع نہ کرے تو دوسری بات ہے، سجدے میں بھی جھک جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء نے یہ کتابیں کس طرح ہمیں پہنچائی، کبھی آپ تاریخ علماء کو پڑھیے، ساری زندگی جیل میں رہے، ساری زندگی قید خانوں میں رہے، مگر اپنے علم کو کسی نہ کسی طرح امام کے ماننے والوں تک منتقل کیا ہے۔ اچھا جیل سن کے یہ نہ سمجھیے گا جس سے کراچی کی جیل ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیے گا جیسے انڈیا کی جیل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کی جیل کیا تھی؟ اندھے کنویں میں کسی کو ڈال دیا، کنواں ہے اندھا کنواں، اس میں ڈال دیا کسی کو، یہ اس کی جیل ہو گئی۔ اب وہاں سے نہ نکل سکتا، نہ وہاں پر روشنی ہے، نہ وہاں رہنے کا انتظام ہے۔ کنووں کے اندر ہمارے علماء کی زندگیاں گزری ہیں۔ جب کبھی بادشاہ کو موڈ ہوا، حکم دیا کہ مٹی کے برتن میں روٹی رکھ کے یہ مٹی کا برتن کنویں کے اندر ڈال دو، مٹی کا برتن پھینکا گیا، ٹوٹ گیا، روٹی بھی بکھری اور ٹھیکرے بھی بکھرے، لیکن ہمارے علماء نے روٹی تو اس لیے استعمال کی کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور پھر یہ مٹی کے ٹھیکرے، یہ جو برتن ٹوٹا اسے اٹھایا، کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر ایک ٹکڑے کے اوپر ایک ورق کتاب کا لکھا، آدھی رات کو
کنویں سے اس کو اچھال دیا. جاننے والوں کو معلوم ہے, امام کے ماننے والوں کو پتا ہے, وہ رات کے وقت اکثر یہاں سے گزرا کرتے ہیں. کسی کو مٹی کا ایک ٹھیکرا ملا, کسی کو ٹوٹے ہوئے برتن کا دوسرا ٹکڑا ملا, یہ اپنے اپنے گھروں میں لے کے گئے. باقاعدہ کنکر جمع کر کے کتابیں مرتب کی گئیں اور ہم تک یہ کتابیں آئیں. اتنی محنت کے ساتھ, اتنی زحمت کے ساتھ, اتنی پریشانیاں اٹھا کر علماء کرام نے یہ کتابیں ہم تک پہنچائی ہیں. اندھے کنویں سے مٹی کے کنکروں پر ورق لکھ کے ماننے والوں کی مدد سے ان کو پہنچایا جا رہا. اور یہ کتابیں الحمدللہ اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہو رہی ہیں, انگریزی میں ترجمہ بھی ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہماری قوم اب تک اس سے غافل ہے. یہ کوئی اہمیت تو ہوگی جو اتنی زحمت ان علماء کرام نے اٹھائی. اگر آپ کے گھر میں ایک کتاب آ جائے تو یاد رکھیے کتاب کبھی نہ کبھی کام آئے گی. میں جانتا ہوں میرے بہت ہی قریبی رشتے داروں میں ایک ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں پہ دین فقط اس لیے پہنچا, باپ انتہائی بے دین, باپ انتہائی گناہگار, باپ دین کے احکامات کا مذاق اڑانے والا, لیکن مجالس وغیرہ میں جاتا تھا. آج سے 30 سال پہلے کی بات, اسٹال سے کوئی کتاب لے کے گھر میں آیا, باپ کا انتقال ہو گیا, اب یتیم بچے تھے. وہاں پہ باپ کی وجہ سے, کیونکہ 30 سال پہلے نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ VCR تھا, نہ ویڈیو فلمیں تھیں. روزانہ رات کو یہ لوگ بیٹھتے تھے اور ایک کوئی ناول, اس زمانے میں کرائے کی لائبریریاں بہت ہوتی تھیں, ایک کسی لائبریری سے روزانہ ایک ناول خرید کے لایا جاتا. گھر کا ایک آدمی پڑھتا ہے, سارے بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں بیٹھ کے سنتے ہیں. کون سے ناول؟ وہی عشقیہ ناول. کون سے ناول؟ وہی کردار کو بگاڑنے والے ناول. باپ کا انتقال ہو گیا, وہ اگر زندہ رہتا تو شاید یہ تبدیلی نہ آتی. ایک دن انتہائی شدید بارش ہوئی, کرائے پہ نقل لانے کا موقع نہ ملا, لیکن عادت تو ہو چکی تھی سننے کی. یہ کراچی کی بات ہے اور ایک ایسے گھر کی بات ہے اور ایک ایسی شخصیت کی بات ہے کہ اگر اس کا نام آپ کو بتایا جائے تو آپ یقین نہ کریں کہ ارے اتنا دیندار آدمی, ایسا شخص, دین کا ایسا خدمت گزار, اور یہ اس کا بچپنا تھا, یہ اس کے والدین تھے. لیکن دیکھیے وہ جو حکم معصوم ہے کہ گھر میں یہ چیزیں رہیں گی, کبھی نہ کبھی برکت ہوگی. بارش ہو گئی, عشقیہ ناول کرائے پہ لانے کے لیے کسی کو موقع نہ ملا جانے کا. اس دن لائبریری کھلی ہی نہیں, لیکن عادت تو ہو چکی ہے کچھ سننے کی. جو کتاب گرد و غبار میں اٹی ہوئی اوپر رکھی تھی اسے جھاڑ کے نکالا گیا. یہ کتاب 7ویں امام کی سیرت تھی, اسی کو پڑھا گیا اور بہترین انداز سے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ہندوستان میں 12 اماموں کی سیرت بہترین انداز سے چھاپی گئی تھی. صرف اس سے صرف کہانیاں, لیکن سیرت کی کہانیاں. مزہ آ گیا, خصوصاً بچوں کو جن کی سمجھ میں وہ عشقیہ ناول تو نہیں آتے تھے. مزہ آ گیا, اور اس مزہ آنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ کتاب ختم ہوئی تو اسی سیٹ کی دوسری کتاب, پھر تیسری کتابیں لائی جانے لگی. اور وہ بچہ جو شرابی, زانی, سودخور اور جواری کے گھر میں پیدا ہوا تھا, آج ہندوستان اور پاکستان کے انتہائی بڑے علماء میں سے ایک ہے اور عالم باعمل ہے, متقی اور صالح ہے, دین کا خدمت گزار ہے. یہ اتنا بڑا انقلاب صرف اس لیے آیا کہ شرابی اور جواری باپ نے کسی مجلس کے بعد 7ویں امام کی سیرت جو فروخت کی جا رہی تھی, 1 روپیہ یا 12 نے اس کی قیمت تھی, اسے خرید کے گھر میں ڈال دیا. اسے پتا بھی نہ ہوگا, لیکن گھر میں پڑی ہوئی ایک صحیح کتاب ایک پورے عالم کو بنانے کا سبب بن گئی, ایک پورے بچے کی زندگی بدلنے کا سبب بن گئی. یہ ہے ماحول کو تبدیل کرنا. تو جہاں آپ کے گھر میں بہت ساری چیزوں کی جگہ آپ نکالتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم بنے گا, یہ ڈائننگ روم بنے گا, خصوصاً عورتیں اس سلسلے میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں. یہاں پہ کھانے کی میز لگائی جائے گی, یہ باور کے خانے سے قریب جگہ ہے, یہ زیادہ مناسب ہے. اور ڈرائنگ روم میں ٹی وی یہاں پہ رکھا جائے گا, ٹی وی کی ٹرالی یہاں پہ رکھی جائے گی, کرسیاں اس طرح سجائی جائیں گی. وہاں پہ آپ کے گھر میں یہ معصوم کا حکم ہے. حدیث میں اس لیے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی تمہیدی باتیں. آپ کے گھر میں ایک ایسا شیلف ہونا چاہیے جس میں مذہبی کتابیں ہوں, چاہے آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہ ہو, چاہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن یاد رکھیے یہ کتاب پڑھی رہے گی تو کبھی نہ کبھی کام آئے گی. یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں, اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک مثال دی, لیکن اگر آپ تاریخ کی بات دیکھیں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان عالم کا نام تو میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گھرانے کی غیبت ہو جائے, لیکن ایک شخصیت کا نام تو میں لے سکتا ہوں جسے اس منزل تک فقط گھر میں پڑھی ہوئی کتاب نے پہنچایا.
تاریخ اسلام میں معصومین کے بعد ایک تو شہدائے کربلا کا مقام، لیکن عام ترین ماننے والوں میں کس کا نام آپ کے سامنے آتا؟ معصومین کے علاوہ اہم ترین نام، اس سے زیادہ اہم نام کس کا ہوگا جسے پیغمبر کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث، یہ سند، یہ اعزاز پوری تاریخ اسلام میں کسی کو نہیں ملا کہ پیغمبر کہتے ہیں یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن سلمان بنے کیسے؟ سلمان کیسے بنے؟ وہی نقطہ جو میں واضح کر رہا ہوں، سلمان کو سلمان صرف ایک چیز نے بنایا جو زیادہ مشہور روایت ہے، صرف ایک چیز نے بنایا۔ سلمان آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، سلمان مجوسی کے گھر میں پیدا ہوئے، سلمان ایسے مجوسی کے گھر میں پیدا ہوئے جو اپنی قوم کا مذہبی رہبر ہے۔ عام آدمی کے لیے مذہب چھوڑنا آسان ہے، لیکن کسی مذہبی عالم کی اولاد کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ باپ کی پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا، باپ کی عزت کا مسئلہ ہوتا کہ میں جس مذہب کا عالم ہوں میرا بیٹا کہہ دے کہ یہ مذہب غلط ہے۔ سلمان فارسی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ ان کے باپ آتش پرست، ان کی ماں مجوسی، اور مجوسیوں میں بھی ایسا گھرانہ کہ جو اپنی قوم کے رہبر تھے، لیکن ان کے بزرگوں میں سے کسی کی کتاب ایک طاق میں پڑی ہوئی تھی، اور جب عید کے موقع پہ گھر کی صفائی ہوئی وہ کتاب سلمان کے ہاتھ لگ گئی، اور اس کتاب میں سارے حالات تھے پیغمبر کے ظہور تک۔ ایک کتاب سلمان پڑھ رہے ہیں، میں سلمان کی سیرت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سلمان بدلے، اور ایسا بدلے کہ 250 سال پیغمبر کا انتظار کیا اور پھر ایمان لائے، تو ایسا ایمان کہ منیت کی منزل پہ فائز ہو گئے۔ گھر میں پڑی ہوئی ایک کتاب نے ایک آتش پرست اور مجوسی کو سلمان بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بغیر دلیل کے نہیں ہیں۔ ایک بات کا یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ روم میں یا بیڈ روم میں یا کسی بھی ایسے مقام پر جہاں گھر والوں کی رسائی ہو، دینی کتابوں کا ایک شیلف ہونا چاہیے۔ اس کی واضح حدیث انشاءاللہ 3 یا 4 مجالس کے بعد آئے گی۔ اور دوسری چیز میں نے کہا کہ آج کی مجلس میں 2 باتیں مجھے بیان کرنا، اپنے گھر کے فرنیچر ایک یہ چیز آپ کو بنانا، اور دوسری بات اپنا جو ٹائم ٹیبل آپ روزانہ بناتے ہیں۔ مغربی دنیا میں تو اب ایسی ڈائریاں رائج ہیں جس میں ہر گھنٹے کا حساب لکھا ہوتا، 9 بجے صبح سے لے کے رات کے 9 بجے تک کا، کہ ہر گھنٹے میں آپ کو کیا کام کرنا۔ خیر ابھی ہمارے عوام تو اتنا زیادہ پابند نہیں ہوئے ٹائم ٹیبل کے، لیکن ذہن میں ہر ایک کے خاکہ ہوتا کہ آج صبح فلاں جگہ جانا ہے، دوپہر کو فلاں جگہ، سپہر کو فلاں جگہ، شام کو یہاں جانا ہے، رات کو اتنے بجے گھر آ جانا۔ اب اسلام کہتا کہ اپنے اس ٹائم ٹیبل میں ایک چیز اور بڑھا لو، ایک چیز اپنے گھر کے فرنیچر میں ایک چیز بڑھاؤ اور اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک چیز بڑھاؤ۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پابندی نہیں کر رہا تو معصوم فرما رہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ من لم یحاسب نفسہ فلیس منا، جو آدمی روزانہ ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کرتا ہے اس کا ہم کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری قوم میں ایک خرابی جو آ گئی ہے وہ یہ کہ انسان اپنا جائزہ لیتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے جو بینک میں یا دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے کہ جن کو آڈیٹر کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ کو معلوم کہ ایک دفتر میں آڈیٹر کے آنے کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی ویسے ویسے کتنی زیادہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، کس طرح سے حساب و کتاب کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ روپے پیسے کی بات ہے، یہ دنیاوی دولت کی بات ہے۔ سال میں ایک دفعہ آڈیٹر آتا ہے تو انسان کھانا پینا آرام کرنا بھول جاتا ہے۔ بینک کی کلوزنگ کی تاریخیں ہوتی ہیں، لوگ مجلس میں آنا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو ہر آدمی کو روزانہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔ جائزہ لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ آج کا سارا دن مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی، میں نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی کہ اس وقت خیال نہیں تھا لیکن اب یاد کر رہے ہیں تو یاد آ رہا ہے۔ شاید آپ کو واسطہ نہ پڑا، لیکن
जिस्मानी मजबूरियों की वजह से कभी कभार मुझे भी शौक उठता और ऐसे तबीब भी मिल जाते हैं, कहते हैं कि मौलाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी ग़िज़ा की निगरानी करता रहे और रोजाना ये देखता रहे कि उसने कितना खाया है और उसके जिस्म को कितनी जरूरत है। बाकायदा आजकल तो पाकिस्तान में दुबला करने वाले बड़े बड़े सेंटर्स खुल रहे हैं और 10-10 और 12-12 हजार फीस दे के लोग वहां जा रहे हैं। क्या होता है वहां पे? एक डायरी आपको थमा दी जाती है, सुबह से लेकर रात को बिस्तर पे जाने तक खाने पीने की जो चीज आपकी जबान पे आई, जो चीज आपकी जबान पे आई, चाहे बिस्किट का छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, वो आपको उस पर लिखना होता है और अगले चेकिंग करना होती है कि जितना आपके जिस्म को चाहिए कहीं उसके अंदर 1 कैलोरी ज्यादा तो आपने नहीं खा ली। ये 15-15 हजार लेके और 2-2 महीने में 50-50 पाउंड वजन कम कराने वाले क्लिनिक क्या करते हैं, ये किसी से भी आप पूछ लीजिए। यही एक सिस्टम होता है। बस ये जो सिस्टम इन्होंने लिया ये है वो कि जो पहले इस्लाम ने हमको बताया था। मौला की एक हदीस भी है कि मुझे ताज्जुब है उस मोमिन पर जो अपने खाने पीने की एहतियात तो करता है लेकिन अपने गुनाहों में कभी एहतियात करने को तैयार नहीं है। कि यही चीज मौला बता रहे कि रोजाना आप चाहे डायरी बनाइए, चाहे आप रजिस्टर बनाइए, चाहे आप जहन में काम करें, लेकिन एक दिन में एक ऐसा वक्त आपको निकालना है कि सुबह से लेके अब तक मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझसे खुदा की कोई नाफरमानी तो नहीं हो गई। और इसके लिए मासूम ने बेहतरीन वक्त भी बता दिया। वैसे तो तुम्हारी मर्जी जो वक्त तुम रखो, लेकिन बेहतरीन वक्त क्या है कि रात को बिस्तर पर जाकर नींद लेने से पहले अपने सारे दिन पे गौर करो, कहीं आज मैंने किसी का हक तो नहीं मारा, कहीं आज मैंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, कहीं आज मेरी जबान का एक जुमला किसी मोमिन के दिल तोड़ने का सबब तो नहीं बना, कहीं आज हसद या बुक्स की वजह से मैंने किसी महफिल में किसी की बुराई तो नहीं कर दी, कहीं आज मुझसे शरीयत का कोई हराम तो नहीं हो गया। मासूम कह रहे मन लम यो हासिब नफ्सहु फलैसा मिन्ना, जो रोजाना अपने नफ्स का जायजा नहीं लेता है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ ये रवाज तो है, शब कद्र में कुछ लोग अपने गुनाहों को याद कर लेते हैं, साल में एक मौका आता, या हज के मौके पर जब लोग जाते हैं तो जिंदगी में एक मरतबा अपने गुनाह याद करते हैं। लेकिन मासूम कह रहे कि मोमिन वो है जो रोजाना अपना जायजा ले। तो एक चीज अपने घर में दाखिल कीजिए, एक चीज अपने टाइम टेबल में दाखिल कीजिए, रोजाना अपने नफ्स का जायजा लें और यही वो चीज है जो आपकी औलाद को गुनाह से बचाएगी। इसलिए कि वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि इंसान के लिए ये ख्याल करना कि मैं अपनी औलाद को वरासत में कोई बुराई तो मुंतकिल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप रोजाना 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 अपना जायजा लेते रहें तो खुद बखुद आप देखेंगे कि आपके गुनाह कम होने लगे हैं, खुद बखुद गीबत आपकी जबान पे कम हो जाएगी, खुद बखुद आपके दिल से हसद निकलना खत्म हो जाएगा। इस एक चीज पे अमल करें, इसकी मजीद तफसील तो कल आएगी। लेकिन यहां पे एक और बहुत ही अहम हदीस मेरे सामने आ गई और मेरा कितना ही दिल चाह रहा था कि आज ये हदीस आपको जरूर सुनाऊं कि ये तो इस्लाम ने कहा कि दिन में एक मरतबा अपना जायजा लो। किस तरह से, ये मैं इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। मगर एक और बेहतरीन तरीका अल्लाह ने हमको अता किया जिससे खुद बखुद हम अपने आप को गुनाह से दूर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा मैं कर रहा हूं कि मासूम अपने आप को बना सकते हैं, नहीं माज़अल्लाह मासूम तो नहीं, लेकिन मासूम के करीब अपने आप को ले जा सकते हैं। एक ऐसी नेमत अल्लाह ने अता की है, वो नेमत तो कल आएगी। वैसे मेरे आज के मौजू में वो शामिल, लेकिन वक्त की कमी और एक वादे की वजह से मैं इन दो चीजों को कल के लिए मौखर कर रहा हूं। अभी ये तमहीद की बातें चल रही कि तरबियत औलाद से पहले इंसान को अपनी तरबियत करना और अपने घर को बनाना, ये दो नुक्ते आज जहन में रखिए। दूसरी चीज की मजीद तशरीह कल होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं मसाइब की मंजिल पे आऊं, अपने पुराने वादे को जो 2 दिन से मैं बाज मोमिनीन से कर रहा हूं आज पूरा कर दूं। और इस मजलिस में इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा। जब एक इंसान अपने घर में और अपनी जात पे इस्लाम को नाफिज कर रहा तो एक बात का ख्याल आपको और रखना, वो ये कि आज जितने भी लोग हैं इनमें से किसी ने भी किसी इमाम की जियारत नहीं की।
آج ان کے سامنے اسلام کے نمائندے بن کر علماء آتے ہیں. وجہ کہ ایک عالم اگر آپ سے کہتا ہے کہ گانا حرام لیکن خود گانا سنتا مل جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی سنیں گے گانا؟ جب وہ سن رہا اور ہمیں روک رہا ہے تو ہم اس بات کو کیوں مانیں؟ آپ کی نگاہ میں وہ اسلام کا اتنا بڑا نمائندہ کہ اگر اس کے گھر کی عورت بے پردہ تو آپ اپنے گھر کی عورت کو بے پردہ کر دیتے. اگر وہ بینک میں پیسے رکھوا رہا آپ بھی بینک میں پیسے رکھوا لیتے ہیں کہ بھائی جب عالم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں سے کیوں اپنے آپ کو روکیں؟ یعنی عوام کے ذہن میں ایک عالم بہرحال اسلام کی نمائندگی کر رہا، مزید تشویش کی تلائی. آپ کے گھر میں اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا کہ تقلید کے بغیر یہ گھر ایک دن بنا رہنے پائے. وقت بہت کم ہے اس لیے میں الجھی بھی باتیں کر رہا ہوں. اور تقلید کے سلسلے میں بار بار ایک سوال پوچھا جا رہا کہ امام خمینی کے مقلد اب کیا کریں؟ تقلید کا میرے موضوع سے گہرا تعلق ہے لیکن یہ ربط میں کل میں لاؤں گا. ابھی تو فقط اس سوال کا جواب دے دوں. امام خمینی کے مقلد کیا کریں؟ امام خمینی کے مقلدوں کے لیے واجب ہے کہ جیسے ہی ان کو یہ اطلاع ملی کہ امام خمینی کا انتقال ہو گیا ہے ویسے ہی وہ امام خمینی کی تقلید کو چھوڑ دے. یہ میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ جتنے بھی مراجع اس صدی میں گزرے یہ سب کا مشترکہ فتویٰ ہے کہ مجتہد کے انتقال کے بعد اس کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے جب تک کہ زندہ مجتہد کی تقلید میں نہ آ جائے. مردہ کی تقلید میں آپ باقی نہیں رہ سکتے. جیسے ہی ایک مجتہد کا انتقال ہوا گویا اس کی تقلید ختم اور اس کے جتنے وکیل اور جتنے نمائندے سب ختم. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں امام خمینی کا وکیل ہوں اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. میں امام خمینی کا نمائندہ ہوں اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. اس لیے کہ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا بلکہ بعض علماء تو اتنا سخت جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ. جب ایک مجتہد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا فتویٰ بھی ختم ہو جاتا، اس کے وکیل ختم، اس کے نمائندے ختم. تو جیسے ہی امام خمینی کا انتقال ہوا اور یہ اطلاع ملی ان کی تقلید ختم ہو گئی اور اس پر باقی رہنا جائز نہیں. یہ تو پہلا جملہ. اب اس کے بعد کیا کرے انسان؟ اب اس پر واجب ہے کہ فوراً یہ دیکھے کہ جو زندہ مجتہد ہیں ان میں علم کے اعتبار سے اب سب سے بڑا کون ہے. پہلے جب یہ آدمی امام خمینی کی تقلید میں تھا تو یقیناً انہیں سب سے بڑا سمجھ رہا تھا، تبھی تو تقلید اس کی صحیح تھی. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو باقی علماء میں سے علم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے یہ تحقیق کرنا واجب ہے، یہ معلومات حاصل کرنا واجب. اور جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ اب امام خمینی کے بعد سب سے بڑے زندوں میں سب سے بڑے فلاں عالم، فوراً ان کی نیت کر کے ان کی تقلید میں چلا جائے. یہ ہوا دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ مردہ مجتہد کی تقلید چھوڑ دینا. دوسرا مرحلہ زندہ علماء میں سے سب سے بڑے کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی نیت کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ اب زندہ مجتہد سے پوچھنا کہ جو امام خمینی کے مسائل مجھے یاد تھے اور جن پہ میں نے عمل کیا میں ان پر باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں. ان کے سارے مسئلے چھوڑ کے آپ کے مسئلوں پہ عمل کروں. یہ زندہ مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. اچھا اب پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ انہیں خط لکھیں؟ جی نہیں. آپ ان کے وکیل سے اجازت لیں؟ جی نہیں. آپ ڈائریکٹ ٹیلی فون پر ان سے بات کریں؟ جی نہیں. ان کی کتاب توضیح المسائل اٹھائیے اور اس میں یہ دیکھیے کہ وہ مردہ کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو زندہ مجتہد کی تقلید میں آنے کے بعد تیسرا مرحلہ یہ کہ زندہ سے پوچھ لیجئے مردہ مجتہد کے بارے میں. زندہ مجتہد اگر کہے کہ نہیں مردہ کے ایک مسئلے پہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو سارے مسئلے مردہ مجتہد کو چھوڑ دینا پڑیں گے. اور اگر زندہ مجتہد کہے کہ نہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ جتنے مسئلے تمہیں یاد ہیں ان پر باقی رہ سکتے ہو تو جتنے مسئلے آپ کو یاد ہیں ان میں آپ مردہ پہ باقی رہیے. جو مسئلے آپ بھول گئے یا نئے مسئلے پیش آئے اس میں اس زندہ کی بات معلوم کیجئے. لیکن آپ مقلد اس زندہ کے کہلائیں گے مردہ کے نہیں.
آپ مقلد کہلائیں گے اس کے جس نے آپ کو اجازت دی. تو اب میں بطور مثال امام خمینی کے بعد اکثر علماء کے نزدیک آغا خوئی کا علم سب سے زیادہ ہے. تو امام خمینی کا انتقال ہوا, ان کے مقلدین نے ان کی تقلید چھوڑ دی, یہ ان کے لیے لازم ہے. اس کے بعد تحقیق کی, جن کو یہ پتا چلا کہ اب آغا خوئی کا علم سب سے زیادہ, ان پر واجب ہے کہ وہ آغا خوئی کی تقلید میں آ جائے. دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آغا خوئی کا فتویٰ معلوم کریں. تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نگاہ امام خمینی جب زندہ تھے تو ان کا علم سب سے زیادہ تھا, تو آپ پر واجب ہے کہ جتنے ان کے مسئلے یاد ہیں چاہے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو. بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ ہمیں امام خمینی کے فتوے تو یاد ہے, عمل کرنے کی ضرورت اس وقت پیش نہیں آئی, اب پیش آ رہی. تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ جتنے مسئلے آپ کے امام خمینی کے یاد آپ پر واجب ہے کہ انہی مسئلوں پہ باقی رہیے. جو مسئلے نئے پیش آئیں آپ کو آپ آغا خوئی سے پوچھیے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہیں گے میں امام خمینی کا مقلد ہوں, آپ کہیں گے میں آغا خوئی کا مقلد ہوں اور ان کی اجازت سے امام خمینی کی تقلید پہ باقی ہوں. چنانچہ خمس وغیرہ کا مسئلہ پیش آئے گا تو اسی زندہ مجتہد کے نمائندے کو دینا. اچھا, یہ تو ایک نظریہ ہوا کہ امام خمینی کے بعد علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ آغا خوئی. بعض علماء کے نزدیک آغا محمد علی عراقی ان کا علم سب سے زیادہ. خیر, جس کی تحقیق یہ ہوئی کہ آغا محمد علی عراقی کا علم زیادہ, اس کے لیے بھی یہی 3 مرحلے واجب ہیں کہ آغا خمینی کی تقلید چھوڑ دے گا, پھر آغا عراقی کی تقلید کرے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں, تو وہ بھی وہی کہتے ہیں جو آغا خوئی کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے یہ 2 بڑے علماء دونوں اجازت دیتے ہیں کہ جتنے بھی آغا خمینی کے مقلد ہیں وہ جتنے مسئلے ان کو یاد ہیں, یاد سے مقصد کتاب میں نہیں, زبانی یاد ہے, ذہن میں, ان میں آپ آغا خمینی کے فتوے پہ باقی رہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آغا خمینی کی تقلید میں باقی ہوں. آپ کہیں گے کہ میں آغا عراقی کا مقلد ہوں اور ان کی اجازت سے آغا خمینی کی تقلید پہ باقی ہوں. بہرحال آپ مقلد نئے مجتہد کے کہلائیں گے. اور ایک فتویٰ اور سن لیجیے اور یہ بات ختم. جتنے بھی موجودہ دور کے علماء وہ سب متفق ہیں, بلکہ خود مرحوم امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اگر کسی آدمی بغیر زندہ مجتہد کی تقلید کیے ہوئے اسی مردہ کی تقلید کو باقی رکھا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ کسی کی تقلید میں نہیں ہے. مثلا 4 جون تک ایک آدمی امام خمینی کا مقلد تھا, اس کے بعد سے لے کر آج 6 اگست تک وہ اسی تقلید میں باقی ہے, مگر کسی زندہ سے اس نے اجازت نہیں لی. تو 4 جون تک تو اس کی تقلید صحیح رہی کیونکہ امام خمینی خود زندہ. 4 جون سے 6 اگست تک یہ 2 مہینے گویا یہ بغیر تقلید کے اگرچہ عمل کر رہا ہے امام خمینی کے مسئلوں پر, لیکن زندہ سے پوچھے بغیر اگر عمل کر رہا تو ایسا کہ جیسے اس نے کسی کی تقلید نہیں کی, اور اس کے تمام اعمال وہی حیثیت رکھتے ہیں جو تقلید نہ کرنے والے کے اعمال کی حیثیت. چنانچہ آج اگر زندہ کی تقلید کر لے تو 2 مہینے کے جو اعمال گزرے ان کے بارے میں بھی زندہ سے اجازت دینا پڑے گی. اتنا اہم یہ مسئلہ. اور تربیت اولاد سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ بات انشاءاللہ کل آئے گی. ایک آخری جملہ اور سن لیجیے. آغا خوئی کے وہ مقلد جو احتیاط واجب میں امام خمینی کے مسئلوں پہ عمل کرتے تھے, مثلا خواتین چہرہ کھولتی تھی آغا خوئی کی تقلید میں, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے امام خمینی کی بات پہ عمل کرتی تھی. آغا خوئی اجازت دیتے کہ جتنی بھی احتیاط واجب تمہیں یاد ہیں اس میں امام خمینی کے فتوے پہ باقی رہ سکتے ہو. یہ 2 مسئلے ہماری اور آپ کی نگاہ ہو سکتا کہ مزاج ممبر کے خلاف ہو. ہم یہ سوچیں کہ ممبر سے اس طرح سے مسائل فقہ بیان نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ اس کا تفصیلی جواب تو انشاءاللہ میں رات کو شہداء کربلا کی مجلس میں دوں گا, لیکن مختصراً یہ کہ آپ یہ یاد رکھیں, یہ جو کربلا کا اتنا بڑا جہاد ہوا, یہ کربلا کے جہاد کا اہم ترین حصہ یہی
آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مسائل بہت مختصر ہوتے ہیں، اس باغ زہرا کی ان مجالس میں صرف اشارہ۔ کربلا کے جہاد کا اہم ترین پہلو یہی ہے کہ میدان کربلا کی مصیبتوں میں مسئلے کو کبھی نہیں بھلایا گیا۔ آج اگر میں نے ممبر سے یہ تقلید کا مسئلہ بتایا تو یہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں؟ یہ میں پیروی کر رہا ہوں اپنی شہزادی زینب کبریٰ کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایام اعزاز کی مجالس یہ جو آپ معصوم کے ذکر سے ہٹ کے ذکر کرتے ہیں وہی بڑا مشکل ہے، اور کہا یہ کہ اب تو آپ لوگ نماز روزے کے مسئلے بیان کرنے لگے۔ زینب سے پوچھی، شہزادی کربلا کا میدان ہے، 18 لاشیں ہیں، حسین شہید ہو چکے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، آخری خیمے تک آگ پہنچ گئی ہے، کیا یہ موقع کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ کیا یہ موقع کوئی شریعت کی بات دریافت کرنے کا ہے؟ مگر میرا سلام ہو شہزادی زینب کبریٰ کہ جلتے ہوئے خیمے سے قدم باہر نہیں نکالا جب تک کہ پہلے سید سجاد کے شانے کو ہلا کے نہ کہا کہ سجاد بیٹا اب تم امام وقت ہو، اب تم امام وقت ہو، اپنی پھوپھی کو بتاؤ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں۔ اور جس وقت سید سجاد نے شریعت کا مسئلہ بتایا، یہ وہی فقہ کا مسئلہ ہے، اس وقت زینب خیمے سے باہر نکلتی ہیں تو تعجب ہوتا ہے ان کی عقلوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا والوں کے ذکر کے دوران مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ ارے کربلا میں مسئلہ پوچھا گیا، اور اتنی نازک گھڑی میں مسئلہ پوچھا گیا، اتنے مشکل وقت میں مسئلہ پوچھا گیا۔ جہاد کربلا یہ 2 پیغام ہم کو دے رہا ہے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے اور مسئلہ بتانے کا وقت یہی واقعات کربلا ہے، اور دوسرا پیغام یہ دے رہا ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے، کبھی شریعت کے مسئلے کو کم اہم نہ سمجھنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ بھائی اس وقت شریعت کس کو یاد رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ماں کا جوان بیٹا مر جائے، ماں ماتم کرے، اگر کبھی خلاف شریعت ماتم ہو اور ہم ٹوک دیں تو جواب ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا ہے۔ ارے اس وقت کون شریعت کو یاد کر سکتا ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے، جس عورت کا سہاگ اجڑ جائے، جو بچی یتیم ہو جائے، یہ لوگ کہاں شریعت کو یاد کر سکتے ہیں۔ ارے چلے میرے ساتھ، مسلم ابن عقیل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سارا جسم زخمی ہے، دربار ابن زیاد میں کھڑے ہیں، ایک مرتبہ پیاس کی شدت ہے، پانی کا کوزہ لایا گیا مگر چونکہ ایک دانت شہید ہو چکا تھا، ادھر ہونٹوں سے پانی لگایا، پانی خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ بہرحال شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ نجس پانی کا پینا حرام ہے، پیاس کی شدت ہے، صبح سے جہاد کر رہے ہیں، کل ساری رات کوفے کی گلیوں میں پیاسے گھومے ہیں مسلم، لیکن اس پیاس کی شدت میں بھی پانی نجس ہو گیا، پانی کو پھینک دیا، دوبارہ پانی لایا گیا، دوبارہ نجس ہو گیا، دوبارہ پھینک دیا، 3 مرتبہ پانی آیا، تینوں مرتبہ پانی پھینکا، بتا دیا کہ جب ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جب انسان زخمی ہوتا ہے، جب انسان دشمن کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، وہ وقت بھی شریعت پہ عمل کرنے کا ہے۔ بہانہ نہ بناؤ، شریعت کو کم اہم نہ سمجھو۔ اور میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ غالباً پروردگار کی مصلحت بھی یہ تھی، اے شہزادہ مسلم ابن عقیل، بھلا آپ پانی پیتے تو کیسے پیتے؟ آپ تو پیاسوں کے سفیر بن کے آ رہے ہیں، آپ کی پیاس کیسے بجھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ پہلی شہادت بن رہے ہیں کربلا کے واقعے کی۔ ہاں، آپ میں اور کربلا والوں میں ہمیں ایک ہی فرق نظر آ رہا ہے، کربلا کے مجاہدین شہید تو ہو گئے مگر قیدی نہ بنے، لیکن اے شہزادہ مسلم، ایک یا آپ کی قید نظر آتی ہے یا سید سجاد کی قید، مگر ارباب عزا دونوں میں فرق کتنا ہے؟ کسی نے مدینے میں پوچھا، مولا سید سجاد، میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ کا چچا قیدی بنا کے لایا گیا، اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے، مگر آپ کا چچا جب آیا تو گرفتار تھا، زخمی تھا، لیکن سینہ تان کے آیا، چہرہ اٹھا کے آیا، لیکن جب آپ دربار میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ نگاہیں زمین پہ جمی ہیں، کم
کمر جھکی ہوئی ہے، مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ باہر، پھر یہ فرق کیوں ہو گیا؟ آئے سید سجاد، ایک مرتبہ پھر دربار ابن زیاد یاد آ گیا، سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، میرے چچا کے اٹھے ہوئے سر کو تو دیکھا، تنے ہوئے سینے کو تو دیکھا، مگر یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا جب آیا تو اکیلا آیا تھا، تنہا آیا تھا، لیکن ہائے سید سجاد، نبی زادیاں برہنہ سر ساتھ میں ہے، زینب و ام کلثوم ماں بہنیں اور پھوپھیاں بے مخلا و چادر کے ہیں، سید سجاد کا سر اٹھے تو کیسے اٹھے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مولا سید سجاد اور شہزادہ مسلم ابن عقیل کے ان مصائب کا واسطہ، کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس اعزا میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر غم اور پریشانی سے نجات دلا۔ پروردگارہ ان عظیم قربانیوں کا واسطہ ہم سب کو شہدائے کربلا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت